سامری کون تھا اور اس کی پرورش کس نے کی اور گمراہ کیوں ہوا؟ ایک عبرتناک داستان۔ دوستو، فرعون کو جب علم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت تباہ کر دے گا تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت دو موسیٰ پیدا فرمائے، ایک موسیٰ کلیم اللہ اور دوسرا موسیٰ ابن ظفر۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریائے نیل میں چھوڑا اور سامری موسیٰ کی ماں نے ایک غار میں۔ ایک سیدنا موسیٰ ہیں جو فرعون کے گھر میں پلے اور دوسرا موسیٰ ابن ظفر یعنی سامری جادوگر جس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے فرمائی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس کو بچہ کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ قرآن کریم کی سورت طٰہٰ میں سامری کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور سمندر کو چیر کر ان کو دریا کے پار لے آئے، تو ان کے پیچھے فرعون اور اس کی فوج اللہ کے حکم سے ڈوب کر مر گئے۔ اللہ کے اس عظیم مدد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مزید ہدایات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور 40 دنوں کے لیے اعتکاف کا حکم دیا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ اپنی امت کو سیدنا ہارون کے سپرد کر کے کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے۔ سامری نے بنی اسرائیل کی کمزوری کو فائدہ اٹھایا اور ایک فریب کا آغاز کیا۔ سامری ایک جادوگر اور فریب کار شخصیت تھا جس نے اسی فریب کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے تو سامری نے بنی اسرائیل سے ان کے زیورات جمع کیے اور ان سے ایک بچڑا بنایا۔ اس بچڑے کے پیٹ میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی مٹی رکھی، جس کی وجہ سے بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے اس بات کو ایک معجزہ کے طور پر پیش کیا اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ نعوذ باللہ یہ وہی معبود ہے جس سے حضرت موسیٰ بات کرتے ہیں۔ سامری نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے ہیں اور ان کی واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس بچڑے کی پرستش کرنی چاہیے۔ اس کے جال میں پھنس کر بنی اسرائیل کے بیشتر لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ سامری کا فریب اتنا کامیاب ہوا کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے اور وہ اپنے معبود کی پرستش میں غرق ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بچڑے کی پرستش میں ملوث پایا۔ یہ منظر ان کے لیے نہایت غمگین تھا۔ حضرت موسیٰ نے غصے اور افسوس کے ساتھ قوم کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ تم نے کس طرح اپنے رب کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ تمہیں اس طرح کے عمل کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ سامری نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر میں نے فرشتے کے نشان سے مٹی لے کر بچڑے کے پیٹ میں ڈال دی، جس سے وہ بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے یہ باتیں اپنی جادوگری کے حق میں پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سامری کی زندگی کا یہ عذاب ہوگا کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے دور رہے گا اور ہمیشہ یہی کہے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ سامری کا جسم صحت اتنی بری طرح متاثر ہو گئی کہ وہ لوگوں سے دور رہنے لگا، کیونکہ اگر کوئی شخص اسے چھوتا تو وہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ اس کی گمراہی کی سزا تھی، اور بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر حکم ہوا کہ آپس میں قتال کریں۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، بنی اسرائیل قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا حکم ختم فرما دیا اور بقیہ کی توبہ قبول فرما لی۔ جو قتل ہوئے وہ شہید کہلائے اور باقی لوگ اللہ کی رحمت سے بچ گئے۔ دوستو، اس واقعے کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا چکے ہیں کہ ہم سامری جیسے فتنے سے محفوظ رہ سکیں؟
کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی گمراہی سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔